السلام علیکم ناظرین۔ تیرے بن کی اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر میرب کے پاس مرتسم پہنچتا ہے اور پولیس بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے، جس پر میرب مرتسم کو کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن مرتسم اس پر غصہ ہو جاتا ہے اور اسے فوراً گھر چلنے کو کہہ دیتا ہے۔ وہاں سردار انور وقاص کے گھر پہنچ کر چلاتا ہے، وقاص میرب کہاں ہے اس وقت؟ تو وہ میرب کا باپ اور اس کی ماں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں سردار انور میرب کو اندر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم لوگ شاید میرب کی رکھوالی نہیں کر سکتے، ہماری اس غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرب سڑکوں پر لڑائی جھگڑے کرتے پھرے، جس پر اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ مرتسم اور سردار انور واپس آتے ہیں حویلی میں اور مہاب بیگم کو بتاتے ہیں کہ میرب کس طرح سے سڑکوں پر لڑائی جھگڑا کر رہی تھی، اب میرب کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس پر مرتسم ان کو سجیشن دیتا ہے کہ کیوں نہ میرب کی کسی سے شادی کر دی جائے، اس طرح سے وہ صحیح طرح سے کنٹرول ہوگی۔ ادھر وقاص میرب کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا آپ نے آج میرا سر جھکا دیا، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا سردار انور اور مرتسم کے سامنے بول کر۔ تو میرب کہتی ہے بابا کو ہماری زندگی کے سارے فیصلے کیوں کرتے ہیں، میں تو آپ پر حیران ہوں۔ لیکن اس کا باپ کہتا ہے کہ ہمیں حویلی چل کر سردار انور سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ میں ان کے سامنے مجبور ہوں اور میری مجبوری کو سمجھو۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ میرب اور اس کے والدین مہا بیگم کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر وقاص کہتا ہے کہ تم جا کر سردار انور سے معافی مانگ لو، جس پر مہا بیگم کہتی ہے کیوں نہ وقاص آج ہم شاہ نواز سے ملنے چلتے ہیں۔ میرب سردار انور سے معافی مانگنے جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے میں نہیں جانتی، لیکن میرے بابا نے کہا ہے کہ میں آپ سے معافی مانگوں، لیکن آپ میرے بڑے ہیں تو اس لیے میں آپ سے سوری کر رہی ہوں، جس پر سردار انور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کچھ سوچ رکھا ہے۔ تو وہ کہتی ہے سوچئے، آپ کی اپنی سوچ ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکلتی ہے کہ سامنے مرتسم سے ٹکرا جاتی ہے۔ مرتسم اسے یوں اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے یہاں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں اپنے بابا کی وجہ سے آئی ہوں۔ اس پر مرتسم غصہ ہو کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے پیچھے حیا پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مرتسم تم میری طرف دیکھو اور صرف مجھ سے ہی باتیں کیا کرو، جس پر مرتسم غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے، اب میرا موڈ بہت خراب ہے۔ حیا وہاں سے کہتی ہے کہ تمہارا میرب کی وجہ سے موڈ خراب ہے، لیکن اس کا غصہ مجھ پر مت نکالو، جس پر وہ اور زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور اسے کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وقاص یعنی کہ میرب کے والد مہا بیگم کے ساتھ قبرستان پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر بھابی بیگم کی شوہر دفن ہے، اور وہ وہاں جا کر اشاروں میں وقاص کو اپنا میرب کے بچپن میں کیا گیا وعدہ یاد دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہ وعدہ پورا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ وہ گھر آ کر میرب کے والدین کو فیصلہ سناتی ہے کہ اب میرب کے لیے ہم کوئی فیصلہ لے لیں گے، جس پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرب پڑھنا چاہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اسے ہم حویلی میں ہی پڑھا لیں گے۔ وہ جب گھر واپس آتی ہیں تو میرب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے بابا میں کبھی بھی اس گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ میرب کے دوست آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کیوں نہ ہم تمہاری برتھ ڈے کے لیے سیلیبریشن کے لیے تیار ہونے چلیں، تو وہ لوگ سیلون چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران مرتسم کی کال آتی ہے، لیکن میرب سنے بغیر ہی کاٹ دیتی ہے۔ مرتسم غصے میں گھر پہنچتا ہے اور آ کر نوکرانی سے اس کی طبیعت پوچھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرب کہاں گئی ہے، تو وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے تیار ہونے سیلون گئی ہے۔ مرتسم بھی اسی پارٹی پر پہنچ جاتا ہے جب میرب اپنے دوست روہیل کے ساتھ کیک کاٹنے میں مصروف ہوتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ سامنے اسے مرتسم کا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے، جس پر مرتسم آ کر اسے کہتا ہے کہ یہاں سے فوراً چلو، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پہلے برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں گی۔ مرتسم کو دیکھ کر روہیل بھی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ آ کر میرب کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ یہ سب چھوڑو اور حویلی میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، یہاں سے فوراً چلو، جس پر روہیل کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اس کا ہاتھ چھوڑ دو، یہ جب جائے گی اپنی مرضی سے جائے گی، جس پر مرتسم کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہے اس کا ہاتھ پکڑنے والا، اور وہ دونوں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں، جس پر میرب فوراً سے کہہ دیتی ہے کہ مرتسم ہم یہاں سے چل رہے ہیں، چلو فوراً چلو۔ جب میرب اور مرتسم حویلی پہنچتے ہیں تو وہاں پر میرب دیکھتی ہے کہ اس کے لیے بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا ہے۔ وہاں پر بہت ہی عالیشان قسم کی میرب کی برتھ ڈے پارٹی کی سیلیبریشن کی گئی ہوتی ہے، جہاں پر وقاص اور اس کی
والدہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ بھابھی بیگم اور باقی سب اسے برتھ ڈے وش کرتی ہیں اور اس کی برتھ ڈے کو بہت ہی خوشی سے سیلیبریٹ کرتی ہیں، جسے میرا دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ میرے لیے اتنا زیادہ سیلیبریشن کیوں کی جا رہی ہے۔ اور بھابھی بیگم اس وقت اس کو برتھ ڈے وش کرنے کے ساتھ بھابھی بیگم یہ فیصلہ بھی سنا دیتی ہیں کہ میرب کو میں نے اپنی بہو کے طور پر مرتسم کے لیے منتخب